السلام علیکم۔ ناول مان کی مایا از قلم ہوں سحر، ایپیسوڈ نمبر 10 and 11۔ ہیلو مما جانو، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مما کی جان، کیسا ہے؟ میں تو ہمیشہ کی طرح اسمارٹ اینڈ ڈیشنگ۔ ارتضیٰ نے حشاش پشاش لہجے میں کہا، آج سنڈے تھا اور سنڈے کے دن ان کو گھر بات کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے۔ ہاسٹل کی لینڈ لائن سے سب اسٹوڈنٹس قطار در قطار بات کرتے ہیں۔ کال کی ٹائمنگ 6 منٹ ہوتی ہے اور 6 منٹ بعد خود بخود کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ میری جان کی اسٹڈی اور باقی کی ایکٹیویٹیز کیسی جا رہی ہیں؟ مما جانو سب اچھا، بلکہ بہت اچھا، گڈ۔ مما کی جان بس اتنا بہت سارا خیال رکھنا اور کسی کو تنگ نہیں کرنا، اس نے لسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا میری ماما جانو، آپ یہ بتائیں خوش تو ہیں نا اور سیڈ تو نہیں ہو نا؟ ارتضیٰ نے جلدی سے کہا، جی بیٹا جانا، میں بالکل بھی سیڈ نہیں، بس تو اپنی اسٹڈی پہ دھیان دینا۔ اس نے اپنی نمی کو اندر اتار کے کہا۔ یہ ہوئی نا بات میری کوجی، کال کٹ ہو رہی ہے، اللہ حافظ ماما جانو۔ ارتضیٰ نے ٹون سنتے ہی کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ سیل فون کان سے ہٹا کے وہ اسے دیکھنے لگی۔ ذہن دور کہیں ماضی میں بھٹک گیا۔ میری سڑی ہوئی کوجی، میں خود نہیں بند کرتا، 6 منٹ ہوتے ہی بند ہو جاتا ہے۔ بس کریں، بس یہ 6 منٹ بھی نہ کریں۔ یار میں کیا کروں، میں جب تک اپنی کوجی کی آواز نہ سنوں میرے سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ چل جھوٹے گینڈے، اب زیادہ ایکٹنگ نہ کر۔ ہاں تیری قسم، جب تک میں اپنی سڑی ہوئی کوجی کی یہ پھٹی ڈھول جیسی آواز نہ سنوں میرا دل ہی نہیں لگتا۔ کیا؟ یہ بات پوری کرتے کال کٹ چکی تھی۔ وہ چونکی اور دھیرے سے مسکرا دی۔ دیکھ لو اب میں نے بھی جینا سیکھ لیا۔ 6 سال پورے 6 سال، ان میں ایک بھی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ میں نے آپ کو مس نہ کیا ہو۔ کاش یہ وقت رک جاتا، تم مجھے چھوڑ کے نہ جاتے۔ مایوں کہاں ہو؟ آ بھی جاؤ اب۔ مان نے گاڑی سے ٹیک لگاتے اسے کوئی 10-12ویں آواز دی۔ آ رہی ہوں، تھوڑا صبر نہیں ہوتا تم گینڈے؟ مایا نے آتے ہوئے کہا۔ صبر محترمہ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہا ہوں۔ اوکے، مان نے اندر بیٹھ کے کہا۔ جا اوئے، ابھی صرف 5 منٹ ہی ہوئے ہیں۔ مایا فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ ذرا پھر سے کہنا، سڑی ہوئی بھنڈی۔ مان نے دکھ سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اتنے میں مینا بھی آ گئی اور بیک ڈور کھول کے جلدی سے بیٹھ گئی۔ ہاں تو کوئی ثبوت ہے کیا تیرے پاس؟ کڑوے کریلے؟ کس چیز کا ثبوت؟ مینا نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تو نے ناراضگی ختم کی، مایا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، جبکہ مان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، کس نے کہا؟ مینا نے منہ بنایا اور باہر دیکھنے لگی۔ مان نے کہا، اور اس کی ثبوت مانگی میں نے؟ مایا نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جبکہ مان اس کی بات ایک ہی منٹ میں بے حیران رہ گیا۔ مایا نے اس کی طرف دیکھا اور سیل پہ میسج کیا۔ کیسا رہا؟ ہاں مان تو کہو نا اب اسے۔ ہاں تو میری بہنا ختم بھی کر دو ناراضگی۔ مان بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مان نے میسج دیکھا تو کس والا ایموجی سینڈ کر دی، جسے دیکھ کے مایا تپ گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ بائی، مینا نے ناراضگی سے دیکھ کے کہا۔ اس نے بہت برا کیا تھا میرے ساتھ۔ چلو میری بہنا، کوئی بات نہیں، آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، مینا نے احسان جتاتے ہوئے کہا۔ بھائی کی چمچی، مایا نے منہ بنا کے، جبکہ مان نے اس کو تنگ کرنے کے لیے کہکا لگایا۔ اتنے میں شاپنگ مال آ گیا۔ جیسے ہی مان نے گاڑی پارک کی، مہران جو وہاں ان کا ویٹ کر رہا تھا ان کی طرف بڑھا۔ گاڑی سے اتر کے وہ سب ان سے ملے اور اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ مان 15 دن کی لیو پہ آیا تھا، اس لیے اس کے آتے ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ آج 4 ویڈنگ ڈریسز خریدنے آئے تھے۔ مینا اور مہران نے تو سلیکٹ کر لیے، مگر مایا مان کو تنگ کر رہی تھی۔ مایا اب تم یہیں رکو، میں جو بھی لے آیا، مان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور دوسرے مال کی طرف بڑھنے لگا۔ مان میں بھی آتی ہوں نا، مایا نے دھیرے سے کہا۔ مان نے مڑ کے اسے دیکھا، کوئی نہیں، اور مہران کو کہا، مہران تم انہیں آئس کریم کھلا دو، میں تب تک آتا ہوں۔ جبکہ مایا تل ملا کر آئس
آئس کریم کھانے گئی۔ کچھ دیر میں مان شاپنگ بیگ پکڑے آیا۔ چلو اب چلیں۔ ہاں چلتے ہیں اب، مینا نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مہران کے سامنے اور نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اوکے مہران، اب کل مہندی پہ ملیں گے، مان نے مہران سے کہا اور مایا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مایا چپ چاپ اٹھی اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے گاڑی تک آئی اور جھٹکے سے بیک ڈور کھول کے بیٹھ گئی۔ مان نے ایک نظر اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کے سر جھٹکا اور اندر بیٹھ گیا۔ مینا اب آ بھی جاؤ۔ مینا جو مہران کے ساتھ کھڑی تھی بھاگ کے آئی اور جیسے ہی بیک ڈور کھولا مایا کو اندر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ بھائی یہ فوج کیوں بارڈر پہ بیٹھی ہے؟ مینا نے مایا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ پتہ نہیں بہنا، بس اچانک سے بارڈر پہ جا کے بیٹھ گئے، ماں نے بیک ویو مرر میں دیکھ کے کہا۔ لگتا ہے دشمن نے وارننگ دی ہے، مینا نے ہنستے ہوئے کہا جبکہ مایا تپ گئی۔ کوئی بات نہیں، دشمن مجھے جان سے پیارا ہے، اس لیے وہ مارے بھی تو جان حاضر۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے مرنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے، مینا نے شرارت سے کہا۔ بس دشمن کی ادائیں ہی اتنی نرالی ہیں، ماں نے اس کو نظروں میں سموتے ہوئے کہا۔ یہ تم دونوں یہ بکواس بعد میں کرنا پلیز، مایا نے جل کے کہا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ گھر آتے ہی جیسے ہی ماں نے گاڑی پورچ میں جا کے روکی، مایا نے جھٹکے سے ڈور کھولا اور اتر کے سیدھا روم میں گئی۔ ماں نے ہنس کے اسے جاتا دیکھا جبکہ مینا نے ماں کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی۔ مہندی کا فنکشن شاہ ہاؤس کے خوبصورت اور وسیع اور اس لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فیروز شاہ نے ہر چیز اپنی نگرانی میں کروائی تھی، سجاوٹ سے لے کر کھانے پینے۔ وہ بار بار سب چیک کر رہا تھا۔ آج اس کی عزیزت جان پوتی اسماویہ شاہ اور مناہل شاہ کی مہندی تھی۔ لان کے وسط میں نہایت خوبصورت اسٹیج بنایا گیا تھا جس پہ دونوں جوڑوں کو بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حمائل کی نگرانی میں بیوٹیشین نے دونوں کو تیار کیا۔ لڑکے والے آ چکے تھے اور پھولوں کی پتیوں میں ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ مہران اور ارمان چچا زاد بھائی تھے، اس لیے سب مہمان مشترکہ تھے۔ ارمان اور مہران کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا اور سب کزنز تنگ کرنے لگے۔ اتنے میں مینا کو لا کے اسٹیج پہ مہران کے قریب بٹھایا گیا۔ اورنج اور گرین کلر کی گھیرے دار میکسی زیب تن کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہران کی نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ مان نے ارد گرد دیکھا مگر مان کو آئے کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید وہ ناراض ہے۔ پاس کھڑی رابیل سے پوچھا لیکن اس نے انسنی کر دی۔ کیا ہو رہا ہے ارتضیٰ؟ شہرام نے روم میں آتے ہوئے پوچھا۔ شہرام اس کا روم میٹ تھا۔ کچھ نہیں، ارتضیٰ نے جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے رکھی۔ چلو پھر ذرا باہر جا کے فٹافٹ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ نہیں تم جاؤ، میں ذرا ٹیسٹ یاد کر لوں۔ ارتضیٰ نے بہانہ گھڑا۔ یار تم بھی چلو، مزہ آئے گا، شہرام نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا اور وہ بنا کچھ کہے اٹھ گیا۔ آج وہ اپنی مما جانو کو بہت مس کر رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ آ گیا۔ بھابھی یہ مایا کو ابھی تک لائے کیوں نہیں؟ مان نے پاس کھڑی حمائل سے پوچھا۔ دولہے راجا اتنے بے صبر نہ ہو کہ کہیں نہیں گئی وہ، حمائل نے شرارت سے کہا جبکہ مان سے اتنا ویٹ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رابیل اور حمائل مان کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھے۔ ویسے بھابھی لگتا ہے بھائی باولے ہو گئے ہیں۔ مہران نے بھی مان کی حالت دیکھی تو کہکا لگایا۔ اتنے میں شور بلند ہوا، ڈی جے والوں نے یہ گانا سٹارٹ کیا۔ مہندی لگے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جا کے تم ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات۔ عاشر، ارسل اور طلحہ حمزہ نے ڈولی نما جھولا اٹھایا ہوا تھا اور ریڈ پھولوں کی روش پہ چلتے دھیرے دھیرے آ رہے تھے اور یہ آئیڈیا طلحہ اور حمزہ، مایا کے اکلوتے ماموں نعمان کے بیٹے جن کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی اور مایا کی شادی کا وہ ہر لمحہ وہ یادگار بنانا چاہ رہے تھے۔ فیروز شاہ نے بھی اجازت دے دی تھی کیونکہ ایک تو مایا کو انہیں نہیں دیا اور اب وہ انہیں ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ تجھ کو دیس پیا کا بھائی تیرا پیا تیرے گن گائے۔ وہ کسی راجکماری کی طرح براجمان تھی، گرین اور اورنج لہنگے میں، بنا میک اپ کے، پھولوں کے زیور پہنے، اور وہ سادگی میں بھی
غضب ڈھا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ اسٹیج کے قریب آ کے رکے۔ آئے خوشیوں کی بارات لے کے، رنگوں کی برسات، مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات۔ عاشر ارسل آگے تھے جبکہ طلحہ حمزہ پیچھے۔ دھیرے سے انہوں نے بگھی نیچے رکھی۔ ماں نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے مایا نے تھاما اور باہر آئی۔ ساجن سن لو میری بات، جیون بھر کا ہے یہ ساتھ۔ مایا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو مایا نے جلدی سے جھکا لی۔ ماں نے اسے لے کے صوفے تک آیا اور بٹھایا۔ جب جا کے تم ساجن کے ساتھ بھول نہ جانا یہ دن رات۔ طلحہ اور حمزہ کی ڈانس نے محفل کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مایا خوشی سے سرشار اپنے بھائیوں کا پیار سمیٹ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سیرت بیگم نے پاس آ کے کئی نوٹ اس کے سر سے وارے۔ روحی بیگم ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھیں۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے اپنا لگتے جگر بے تحاشا یاد آ رہا تھا۔ آج ان کے اویس شاہ کی ننھی پری کی مہندی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں جھلک رہی تھیں۔ کافی رشک کر رہے تھے جبکہ وقت مسکرا رہا تھا۔ آج آسمان پہ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ شاید وہ اس منظر کو خود میں سمونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ فنکشن رات دیر تک جاری رہا۔ طلحہ اور حمزہ نے سب کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ خود بھی انجوائے کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی محسوس کروا رہے تھے۔ فنکشن ختم ہوتے ہی مہمان آہستہ آہستہ چلے گئے۔ سیرت بیگم نے آگے آ کے کہا، حمائل بیٹا، ان دونوں کو لے کر جاؤ، کافی تھک گئی ہیں، اور تم دونوں چلو اٹھو، ہم بھی نکل رہے ہیں۔ جبکہ مہران اور مان کو بھی جانا پڑا۔ مان کا دل نہیں کر رہا تھا مگر سیرت نے آتے وقت سختی سے کہا تھا کہ آج رات نہیں رکو گے۔ ان کے جانے کے بعد کنہن نعمان اور مسز نعمان نے بھی فیروز شاہ سے جانے کی اجازت مانگی اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مایا ان کی بھی بیٹی ہے اور وہ مایا کی رخصتی اپنے گھر سے کروانا چاہتے ہیں، جسے بخوشی قبول کر لیا گیا اور یوں مایا بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ گھر آ کے طلحہ اور حمزہ نے اسے کافی بھی ہنسایا اور دیر تک اپنی ہنسی مذاق سے اسے محسوس کیا۔ وہ یہاں آ کے کافی خوش تھی اور دیر تک اپنی نانی نانا اور ماموں ممانی اور ان دونوں شیطانوں کے ساتھ جاگتی رہی۔ چلو بیٹا اب سو جاؤ، کنہن نعمان نے اٹھتے ہوئے اسے کہا تو وہ بھی سونے چل دی۔ مان نے کئی بار اس کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ آف جا رہا تھا۔ اف کیا مصیبت ہے! مان نے جھنجھلا کے سیل سائیڈ پہ رکھا اور لیٹ گیا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ فجر تک ٹیرس پہ کھڑا بادلوں کے ساتھ ڈھکا چھپی کرتے چاند کو دیکھتا رہا اور یوں ہی بے وجہ جاگتا رہا۔ اذان کے ساتھ اندر آیا اور جا کے وضو کیا اور مسجد چلا گیا۔ نماز پڑھ کے آتے ہی لیٹ گیا اور اپنی دشمن جان کے خیالوں میں کھو گیا۔ پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کب سویا۔ 1 بجے کی سیرت بیگم کے بار بار بلانے پر اس نے آنکھیں کھولیں اور کمبل اپنے اوپر کھینچا۔ کیا ہے ماما جان، سونے دیں، اٹھو، ٹائم دیکھو ذرا، 1 بج رہا ہے۔ سیرت بیگم نے کمبل کھینچ کر کہا، ماما جان تھوڑا اور۔ سیرت نے اس کی بات میٹ میں کاٹ کے کہا، مان باہر روم ڈیکوریٹر آئے ہیں، چپ کر کے جلدی اٹھو، باقی کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ سب دولہے کا پوچھ رہے ہیں اور یہ یہاں آرام فرما رہا ہے۔ نصرت جو کہ مان کی پھوپھو ہیں نے اندر آتے ہوئے کہا، جبکہ مان مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس پھوپھو اٹھ ہی رہا تھا۔ مان نے ان کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہا، بھابھی باہر وہ کچھ کام آپ ذرا دیکھ لیں۔ نصرت نے سیرت سے کہا اور ارمان کو سر پہ چوما، چلو فریش ہو کے جلدی آ جاؤ۔ سیرت اور نصرت باہر نکل گئیں جبکہ ارمان ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ارتضیٰ، ویل ڈن، بہت کم وقت میں تم نے ثابت کیا ہے کہ تم ایک اچھے کیڈٹ ہو۔ سر زبیر نے اس کو سب کچھ اتنی جلدی سیکھنے پہ شاباشی دی۔ وہ پتہ نہیں اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ وہ دماغ پہ زور ڈالتا مگر ناکام رہتا۔ اسے ارتضیٰ سے ایک خاص انسیت تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی غلطیوں کو درگزر کر دیتا۔ منہا صبح نعمان والا آ گئی تھی۔ مایا کی طرح منہا کو سب نے پیار دیا اور اب بھی نانا نانی کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی۔ باقی سب گھر کی سیٹنگ کر رہے تھے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ بارات کے لیے باہر لان میں ارینجمنٹ کی جا رہی تھی جبکہ کھانے کا انتظام بیک گراؤنڈ میں ہو رہا تھا۔ پاکستانی
چائنیز اور اٹالین کھانوں کا اہتمام ہو رہا تھا۔ طلحہ اور حمزہ پرجوش تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ نانی میں ذرا مایا کو دیکھ لوں۔ کافی دیر گزری جب مایا نہیں آئی تو مینا نے اٹھتے ہوئے کہا، جی بیٹا جا کے مل لو، میں بھی ذرا باہر انتظامات دیکھ لیتی ہوں۔ نسرین، ذرا مینا بیٹی کو ڈول کے روم میں لے جاؤ۔ اچھا بی بی جی، نسرین نے کہا اور آ کے مینا کو مایا کے روم میں چھوڑا جہاں وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ مینا دانت پیس کے اس کی طرف بڑھی۔ مایا کی بچی اٹھ جاؤ، مینا نے اس سے کمبل پرے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اف سونے دے یار۔ مایا نے کمبل واپس کھینچنا چاہا مگر مینا نے دور کھینچا اور اگلے پل اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ کیا ہے یار، مایا نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ میڈم ٹائم دیکھو ذرا، اور اسے واش روم میں دھکیلا۔ افتخار ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ برقی کمکموں اور رنگ برنگی لائٹ سے بڑی خوبصورتی سے پورے گھر کو آراستہ کیا گیا تھا۔ پارٹی میں بڑی تعداد میں لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ طلحہ اور حمزہ نے اسٹیج سنبھالا ہوا تھا اور اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے سب کو ہنسا رہے تھے۔ بیوٹیشین کو گھر پہ ہی بلایا گیا تھا اور مایا کے روم میں مینا اور اسے تیار کر رہی تھی۔ سارا، ہو گئی دونوں تیار؟ حمائل نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ہو گئی۔ سارا نے مایا کا دوپٹہ پن اپ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، بس کچھ دیر میں ان کو اسٹیج پہ لے کے جانا ہے، بارات بس پہنچنے ہی والی ہے۔ باہر بارات آنے کا شور اٹھا۔ حمائل اور عبیل نے مہران اور مان کو خوب تنگ کیا۔ بالآخر ان کو اسٹیج پہ جانے دیا گیا۔ سرخ پھولوں کی روش پہ مایا اور مینا چلتی ہوئی اسٹیج تک آئیں۔ مان نے اٹھ کے اپنا ہاتھ مایا کے آگے جبکہ مہران نے مینا کے آگے کیا۔ جیسے دونوں تھام کے اسٹیج پر چڑھیں، مختلف رسموں کے بعد کھانے کا دور چلا۔ خوب ہلا گلا کے بعد رخصتی کا وقت ہوا۔ افتخار کے گلے لگے مایا خوب روئی اور ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ ارمان، میری ڈول کا بہت خیال رکھنا، کرنل نعمان نے ارمان کو گلے لگاتے کہا۔ جی سر، بہت رکھوں گا۔ اور یوں مایا اور مینا اپنے پیا کے گھر سدھار گئیں۔ کمرے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سفید ہی سفید پھول تھے۔ بیڈ کو سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اور ان کے میٹ بیٹھی سفید گھیرے دار فراک پاجامے اور ریڈ دوپٹے میں گھونگھٹ نکالے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج عجیب سے احساسات میں وہ گھری ہوئی تھی۔ اتنے میں قدم کی چھاپ سنائی دی۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مان دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ مایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ آج وہ پورے استحقاق کے ساتھ اس کے سامنے براجمان تھا اور آج یہ گھونگھٹ کسی خوشی میں لگتا یا تو سڑی ہوئی بھنڈی بنی ہو۔ اتنے رونے کے بعد مان نے اس کے رونے پہ طنز کرتے ہوئے کہا۔ مایا نے ایک دم سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اے کڑوے کریلے، روئی میں تو کیوں جل رہا ہے؟ ہائے، ڈرا دیا تو افریقن مانو لگ رہی ہو۔ ماں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اے جلے ہوئے بھینگن، اپنا کوڑے جیسا منہ دیکھو پہلے۔ مایا نے ایک زور کا مکہ جڑ کے کہا۔ ہائے اللہ جی، یہ کیسی بیوی ہے، پہلی ہی رات اپنے ہسبینڈ کو پیٹ رہی ہے۔ ماں نے بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ بس کرو، زیادہ ڈرامے نہ کر۔ میں کہاں سے افریقن مانو لگ رہی ہوں؟ مایا نے اس بار کان کھینچے۔ اف، چھوڑو میرا کان، جنگلی۔ مان نے اپنا کان چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں چھوڑوں؟ ہاں، میری پیاری وائف نہیں ہو کیا؟ بالکل بھی نہیں ہوں، مایا نے منہ بنا کے کہا۔ کیا لڑکی سٹھیا گئی ہو کیا؟ مان نے ہکلاتے ہوئے کہا جبکہ مایا نے کہکہ لگایا۔ مان نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو دھیرے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ سے اٹھا کر بالکنی میں لے آیا جہاں ارد گرد سفید اور سرخ پھول اور غبارے تھے۔ ان کے مڈ ٹیبل پہ کیک پڑا ہوا تھا۔ مان نے اس کو لے کے ٹیبل کے پاس آیا جبکہ مایا حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ مان نے چھری اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کیک کاٹا اور اسے کھلایا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا اور ان کے ملن پہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مان نے مایا کو خود میں سمویا اور اس کے کان کے پاس دھیرے سے کہا۔ آئی لو یو مائی لائف، میری سڑی ہوئی بھنڈی، جبکہ مایا نے اس کے سینے میں اپنا سر چھپایا۔ آج ان کی ملن ہو گئی تھی۔ مان کی مایا
اس کے پاس تھی، مان کو سب خواب لگ رہا تھا، آنکھ کھلی تو سب ختم، شاید اب ختم ہونا تھا۔ وقت اب زیادہ دور نہیں تھا، عشق میں تو جدائی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، کوئی ظالم سماج نہیں تھا، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس راہ میں ان کو تکلیفیں نہ ملیں۔ قسمت ان کے اور انوکھے ملن پہ مسکرا رہی تھی، اور وہ دونوں آنے والے وقت سے بے خبر ایک ہونے کی خوشی میں تھے۔ وہ خوابوں سے چونک گئی، سامنے چمکتے چاند کو دیکھا جو آج بھی پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ گزر گئے وہ لمحے، بچھڑ گیا وہ ساتھی، دے گئی اذیتیں، جدائی کا غم، موت کی تڑپ، آہ! اس نے افسردہ سیاہ بھری اور قسمت کے اس انوکھے کھیل پہ مسکرا دی۔